रहीम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ बड़ी ही खुदादा सलाहियों से भरपूर और जर्नैली सलाहियों से भरपूर फैसल भट्ट साहब मौजूद है, जिनसे आज 14 अगस्त के हवाले से और 78वां योम आज़ादी मना रहे हैं। आया वो क्या न्यूज़ 24 के हवाले से पैगाम देने जा रहे हैं उम्मत मुसलमान को और बिलखुसूस यूथ को। जी First of all, I would like to congratulate the people of Pakistan on their 78th independence. And as you know that Pakistan is such a vibrant country, and it is one of the countries in the world which has the youngest population, and that's one of the biggest assets of the world. And I would always want to wish best of luck to the country and to all the nation from my side and from the Republic of Lebanon. God bless and good luck. वो तो एक मसला है जो हमारे साथ चलता आ रहा है और वो मुसलसल बार बार हाईलाइट भी हो जाता है, मगर फिर बार बार बेहिसी ये कि हमने वो चीज़ें सही हैं अब हमारे ऊपर गुजरी हैं। अभी लास्ट जो हमारा मार्का हक हुआ वो तो चलो हमने देख लिया, मगर हमने उसमें बहुत सारे कर्ब देखे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं। उन सबको देखते हुए हमें आवाज़ बहुत ज़्यादा उठानी चाहिए फ़लस्तीन के लिए। उठाते भी हैं, मगर ये कि बात कहीं ना कहीं गूंज जो है ना हमारी फंस जाती है और हम वहीं से वापस हो जाते हैं। अब खुदा बेहतर करे अल्लाह ताला इनके मामला। मार्के हक के हवाले से तो ये कहेंगे कि जी बिल्कुल बिल्कुल, मार्के हक के हवाले से तो ये कहूँगी कि हम हमेशा हर साल 14 अगस्त मनाते हैं बड़ी जोशो खरोश के साथ, मगर इस दफ़ा जो हमारी 14 अगस्त है ना वो ज़रा ज़्यादा इन्हेंस है। आपने देखा होगा कि मेरे दुपट्टे के अंदर शॉकिंग पिंक कलर भी है। ये शॉकिंग पिंक कलर है जी हमारा मार्का हक। मतलब हमने हमेशा सेलिब्रेशंस जो किए ना वो ग्रीन और वाइट के साथ किए हैं। शॉकिंग पिंक है सेलिब्रेशन, हमने अपनी आंखों के सामने उस कौम को जलील किया है जो हमें जलील करने के लिए आए थे। और वो हमेशा अभी भी 15 अगस्त को हम, क्योंकि हम बैक कैमरा होते, फ्रंट कैमरा होते, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते, साथ साथ हम चीज़ों के गुजर रहे थे, तो हमने बहुत कुछ देखा। हमने वहाँ पर ये सब कुछ देखा, लाशें देखी, अपने सामने अपने नौजवानों के खून देख के, अपनी आर्मी फोर्सेस को झंडे में लिपटे हुए वापस आए हुए देखा। इन सब चीज़ों को देख के हमें इस साल ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने दोबारा से अपने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। और ये जो मार्का हक है ये हमने बड़े ही फ़ख्र के साथ अपनी ये जो 14 अगस्त है ना, ये सेलिब्रेशंस जो है ना हर बच्चे की है, हर बूढ़े की है और हर उस इंसान की है। मतलब हम इसमें खाली हम स्पेसिफिक अपनी आर्मी के साथ तो हम खड़े ही खड़े हैं। आर्मी तो हमारी जिंदाबाद है ही है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है। बाकी ये कि इस मार्का हक में आम आवाम से लेकर बूढ़ा, ज़ईफ़, जवान, लड़कियां, लड़के सब इस जंग में शामिल थे। और वो मेरे ख्याल से इस साल जो है ना बाकी सालों की निस्बत बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बाकी अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साहब के लिए जो है ना हमारी ढेरों दुआएं हैं। और वो जो असल जो हक अदा करते ना, पुत्र हटाते नहीं बिकते, उन्होंने वो अदा किया है। तो बहुत जितने भी मिली तराने और जितने भी अल्फाज हैं वो उनके लिए कम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत खुशी हो रही है बीइंग अ पाकिस्तानी कि एक तो हम लोग माशाल्लाह आज़ाद हुए, 78 ईयर्स हो गए हैं, और दूसरी बड़ी खुशी है कि मार्का हक के बाद हमें डबल खुशी मिली है कि वो लोग जो समझते थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुर्रा अर्ज़ से ख़त्म कर देंगे, उनको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जवाब दिया हमने और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान इस दुनिया पे कायम रहने के लिए बना है। तो इस वक्त चूँकि ये वाला जो साल है हमें बहुत ज़्यादा इसीलिए खुशी फील हो रही है। पूरी कौम को मेरी तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक हो कि आपको पूरी दुनिया अब ये मान रही है कि आप हैं, आप रजिस्टर हो रहे हैं, और आपके रजिस्टर होने के साथ साथ दुनिया आपका लोहा भी मान रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा खूबसूरत ड्रेस पहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, खुशी तो दुबाला है और उस खुशी दुबाला होने पे ही ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पंजाब भी है, अटक भी है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, सारे सूबे हैं और सबको मार्का हक पे मुबारकबाद पेश करते हैं। बेशक हमने ये साबित कर दिया कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान बढ़ गया है तंजीमों में,
حد تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ فرقوں میں بھی بٹ گیا ہے، مگر اس دفعہ پاکستان نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ جب ہم پہ کوئی گندی نظر اٹھائے گا تو ہم یکجا ہو کر ان کو زبردست جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام بیرسٹر امرت احمد ہے اور آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں لاہور پریس کلب میں، اور ہم پاکستان کی 78th برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں، اور میں بہت زیادہ کاؤنسلیٹ جو لیبر لینڈ ہیں ان کو بہت زیادہ اس بات کی شکر گزار دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا اور اس خوبصورت اور جشن والے دن کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے ابھی اپنے سٹارٹ میں بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ نہیں بھولنا چاہیے کہ فلسطین میں اور جو ہم لوگ کشمیر ہمارے بھائیوں میں وہاں پہ جو ہم لوگ اس وقت چیزوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور جس چیز اور جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان کے دکھوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کو بھی ہر چیز میں شامل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آج ہم جو بھی ہیں ہم سب اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہیں، ہم سارے مسلمان برادران اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اس چیز میں اپنا بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے جو وہ کسی حد تک کر بھی رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہماری افواج نے کس طریقے سے پاکستان کو، جب ابھی انڈیا کے ساتھ ہم لوگ جو معاملات تھے سارے، کس طریقے سے ان کو شکست دی۔ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، اور ہماری پاکستان ایئر فورس، ہماری پاکستان نیول، ہماری پاکستان آرمی، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی پروٹیکشن اور پاکستان کی دفاع کے لیے کام کیا ہے، اس سے زیادہ بہترین کوئی نمائندگی کر نہیں سکتا تھا۔ بڑی قانونی میں بیرسٹر بنی، شعبہ قانون کے ساتھ آپ کی گہری وابستگی، جی، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج 14 اگست میں آپ نے ینگ لائٹ، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ خدا را پاکستان سے مایوس مت ہوئیں، پاکستان سے مایوس مت ہوئیں، پاکستان سے مایوس مت ہوئیں۔ یہ وہی جگہ ہے جس نے آپ کو عزت دینی ہے، یہ وہی جگہ ہے جس نے آپ کی شناخت بنانی ہے، یہ وہی جگہ ہے جس نے آپ کو پوری دنیا میں جس نام سے آپ نے جانے جانا ہے۔ آپ دوسری سیکنڈ سٹیزن لے بھی رہیں گے، آپ رہیں گے پاکستانی ہی، تو خدا را اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کریں، اور کچھ ایسا کر کے جائیں کہ جب اس قبر میں اتریں تو یہ احساس ہو کہ واقعی ہی کچھ کر کے اترے تھے۔ آج بیرسٹر بنی ہیں، جی۔ آپ کے والد، آپ کے فیملی میں سے سب سے زیادہ کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ مجھے سب سے زیادہ میری والدہ نے سپورٹ کیا ہے، اور یہ آپ کا کوئی شوق تھا یا اس مشکل فیلڈ میں آپ کیوں کر آئے؟ میں بچپن سے ہی سر میں نے بہت زیادہ واقعے دیکھے تھے، اسپیشلی جن عورتوں پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، بالکل، اور میں نے ان عورتوں کے لیے ہمیشہ سے کام کیا تھا۔ پہلے میں ایز این NGO کے طور پہ کام کر رہی تھی، اب میں ان کے حقوقوں کے لیے کام کر رہی ہوں۔ رائٹس کے حوالے سے تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ابھی ایک خاتون کو یہ ایسا ہی نے بالوں سے پکڑا ہوا ہے اور وہ اسے بدستور تشدد کر رہا ہے، تو جو پنجاب پولیس میں آنے والے نئے جو کانسٹیبل یا نئے افسران ہیں، تو IG پنجاب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کی کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے، ان کی فردر ٹریننگ، ان کی اخلاقیات کے حوالے سے؟ آپ نے آدھے سے زیادہ باتیں تو خود کر دی ہیں، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن سر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پولیس کے اندر یا پنجاب پولیس بھی اپنا بہت اچھے سے کردار ادا کرتی ہے اور بہت اچھا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن صرف 2-3 چیزوں میں ہمیں مسئلوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان کی ٹریننگ، ان کو خاص طور پہ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک عورت نا ایک قوم کا پردہ ہوتی ہے، اور ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی آگے آنے والی نسل کو لے کے چلتی ہے۔ اگر آپ اس کو ہی سڑکوں پہ نیلام کر دیں گے تو پیچھے کہیں عزت نہیں رہ جاتی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کا آپ کو آپ کے ریلیجن نے یہ بات کہی ہوئی، اور ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ عورتوں کی عزت کی بالادستی کے اوپر بہت زیادہ احکام قائم ہو چکے ہیں، تو ہمیں تو سب سے زیادہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا آئین چاہیے۔ اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے موجودہ عدلیہ کے کردار کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ میں مانتی ہوں کہ چیزیں کبھی کبھار ہمارے اس طریقے سے فیور میں نہیں چلتی جس طریقے سے چلنی چاہیے، لیکن وقت بدل رہا ہے، نظام بدل رہا ہے، اور اوور آل جوڈیشری میں بھی بہت چینج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو موجودہ عدلیہ کے حوالے سے آپ کس حد تک میں بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کا کوئی بیک گراؤنڈ جوڈیشری سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت زیادہ یہاں پہ آپ یہ سمجھیں آگے لایا گیا، مجھے بہت زیادہ عزت دی گئی، اور میرے کام کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ بیرسٹر بنی ہیں آپ، جی، فخر اس کے آگے کوئی منزل آپ کی؟ پاکستان کی پرائم منسٹر انشاءاللہ۔ کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ استحکام پاکستان کے لیے نوجوان نسل کو بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور عدلیہ کی کردار کے حوالے سے بے حد مطمئن نظر آتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مہربان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔